اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو حقیقت میں ہمیں اپنے کام کی جگہ پر نظر آتا ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے زبردست طریقے پر بات کرنے والے ہیں جو اسی فرق کو مٹانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے فیلڈ میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، مینیجر ہو یا کمیونٹی لیڈر، اور اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ تھیوری اور پریکٹس کے درمیان یہ جو خلا ہے اسے بھرا کیسے جائے۔ یہ مایوسی بہت عام ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بہت اچھا حل بھی موجود ہے۔ اور اس حل کا نام ہے ایکشن ریسرچ۔ اب یہ نام سن کر گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی بہت پیچیدہ تھیوری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ تھیوری اور پریکٹس کے درمیان ایک پل ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں یہ کر کے سیکھنے کا ایک طریقہ ہے جہاں لوگ اپنے کام کو خود ہی اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ اسے اور بہتر بنا سکیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ حقیقی دنیا کے لیے کی جانے والی تحقیق کیا ہے، پھر اس کے 4 مراحل والے ایکشن سائیکل کو سمجھیں گے، ایک عملی مثال بھی دیکھیں گے، اس کی مختلف اقسام اور فائدے نقصانات پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ کیسے ایک عام پریکٹیشنر ایک پریکیڈیمک بن جاتا ہے۔ چلیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ایکشن ریسرچ ہے کیا، اور یہ روایتی ریسرچ سے الگ کیوں ہے۔ یہاں یہ فرق بہت واضح نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جو روایتی ریسرچ ہوتی ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے علم کی دنیا کو آگے بڑھانا، بڑی بڑی تھیوریز بنانا۔ محقق ایک باہر والے شخص کی طرح چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن ایکشن ریسرچ بالکل الٹ ہے۔ اس کا مقصد ہے ابھی اسی وقت کسی مسئلے کو حل کرنا۔ یہاں ریسرچر کوئی باہر کا بندہ نہیں، بلکہ وہ خود اس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں فوری تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل بہتری کا سفر ہے، کوئی فائنل رپورٹ لکھ کر ختم ہونے والا کام نہیں۔ چلیں اب اس کے اصل انجن کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ سائیکل جو اس پورے عمل کو چلاتا ہے۔ یہ کیمس اور میک ٹیاگٹ کا مشہور ماڈل ہے۔ اس کے 4 بہت آسان سے سٹیپس ہیں۔ پہلا، پلان، یعنی مسئلے کو پہچانیں اور ایک منصوبہ بنائیں۔ دوسرا، ایکٹ، اس منصوبے پر عمل کریں۔ تیسرا، آبزرو، دیکھیں کہ عمل سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، ریفلیکٹ، یعنی غور کریں کہ جو ہوا وہ کیوں ہوا، اور یہی چیز اسے خاص بناتی ہے۔ یہ ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک گھومتا ہوا چکر ہے۔ ہر چکر کا نتیجہ اگلے چکر کی منصوبہ بندی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے اسے ایک حقیقی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ 8ویں جماعت کی ایک انگلش کلاس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے کلاس میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہے اور آپس میں بھی ٹھیک سے بات چیت نہیں کر پاتے۔ یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے جو بہت سے اساتذہ کو پیش آتا ہے۔ تو استاد نے کیا کیا؟ انہوں نے ایکشن ریسرچ کا پہلا سائیکل شروع کیا۔ پلان یہ تھا کہ بچوں سے گروپ میں کام کروایا جائے تاکہ وہ آپس میں بات کریں۔ تو یہ ایکٹ کا مرحلہ تھا، جہاں انہوں نے کلاس میں گروپ ٹاسک شروع کروا دیے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ خاص نہیں۔ گروپ کی پرفارمنس کا اوسط سکور 40 میں سے صرف 23 رہا۔ اور جب استاد نے آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ بچے گروپ میں بیٹھ کر بھی اپنا کام الگ الگ ہی کر رہے تھے۔ اب باری تھی ریفلیکشن کی، یعنی غور کرنے کی کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو پہلے سائیکل سے جو سیکھا اس کی بنیاد پر استاد نے اپنا منصوبہ بہتر کیا۔ یہ ہے دوسرا سائیکل۔ اب انہوں نے گروپ ٹاسک کے ساتھ ساتھ ہر بچے کی انفرادی ذمہ داری بھی طے کر دی، جیسے اچانک کسی سے پریزنٹیشن لے لینا یا کوئز لینا۔ مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی حصہ لے۔ اور اس بار نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ گروپ کا اوسط سکور سیدھا 23 سے 36 پر پہنچ گیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جو بچے پہلے بالکل چپ رہتے تھے انہوں نے بھی بولنا اور حصہ لینا شروع کر دیا۔ اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، استاد نے اس عمل کو جاری رکھا، جیسا کہ یہ بار چارٹ دکھا رہا ہے۔ دوسرے اور پھر تیسرے سائیکل کے بعد بچوں کی کلاس میں دلچسپی بڑھتے بڑھتے 80% سے بھی اوپر چلی گئی۔ یہ ہے ایکشن ریسرچ کی طاقت۔ اچھا، تو یہ ایک مثال تو ہم نے دیکھ لی۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کی بڑی تصویر کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی مختلف اقسام اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔
دیکھیں، ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت لچکدار ہے اور فوری عملی حل دیتی ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے کام میں تبدیلی لانے کا اختیار دیتی ہے۔ لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ چونکہ یہ ایک خاص مسئلے کے لیے ہوتی ہے تو اس کے نتائج کو ہر جگہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیونکہ ریسرچر خود اس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے تو اس کے تعصب کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اخلاقی طور پر بھی پیچیدہ ہو سکتی ہے اگر لوگ محسوس کریں کہ ان پر حصہ لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ بات، یہ طریقہ صرف مسائل ہی حل نہیں کرتا بلکہ یہ کام کرنے والے کی شناخت کو بھی بدل دیتا ہے۔ ایکشن ریسرچ ایک عام پریکٹیشنر کو پراکیڈیمک بنا دیتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جو صرف اپنے کام کو کرتا ہی نہیں بلکہ اس پر تحقیق بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے ہی تجربے سے نیا علم تخلیق کرتا ہے۔ وہ صرف ایک پیروکار نہیں رہتا بلکہ تبدیلی لانے والا ایک لیڈر بن جاتا ہے۔ اور یہ بات اس اقتباس میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکشن ریسرچ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے۔ جو بہترین پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، وہ قدرتی طور پر ہر روز اپنے کام پر غور کرتے ہیں اور اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکشن ریسرچ بس اسی عمل کو ایک منظم اور باقاعدہ شکل دے دیتی ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی فیلڈ میں، اپنے کام کی جگہ پر ایسا کون سا مسئلہ یا چیلنج ہے جسے اس ایکشن ریسرچ سائیکل کا نقطۂ آغاز بنایا جا سکتا ہے۔